مسلم ہے محمد سے وفا سے دیکھ اکبر کی، وفا سے دیکھ اکبر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے جس ہستی کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے۔ قرآن پاک نے ان کی بابت کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ سب سے پہلے سچائی لانے والے اور سب سے پہلے سچائی کی تصدیق کرنے والے دونوں کو اللہ پاک نے تقویٰ کا نور عطا فرمایا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا سب سے پہلے سچائی لانے والے کون ہیں اور سچائی کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے سچائی لانے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں اور سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے اعزاز اور شرف ہے کہ آج الحمدللہ جانشین مصطفیٰ تاجدار صداقت خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر کرنے کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں۔ الحمدللہ یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درگاہ اقدس کے خطیب محترم سید امتیاز حسین کاظمی صاحب فرماتے ہیں خلافت کے امامت کے امین صدیق اکبر ہیں، خلافت کے امامت کے امین صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں، اور مزار مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے بھی، مزار مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے بھی، اسی عالی مکان کے ایک مکین صدیق اکبر ہیں۔ اور ناظرین یہاں میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، میرے پیچھے آپ دیکھیں گنبد خضرا شریف کا خوبصورت نور چمک رہا ہے۔ کسی کی قبر جنت المعلا میں ہے، کسی کی جنت البقیع میں ہے، کسی کی نجف اشرم میں ہے۔ کوئی پوچھے تاجدار صداقت سے آپ کی قبر کدھر ہے تو وہ فرمائیں گے میری قبر گنبد خضرا میں ہے۔ مزار مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے بھی، مزار مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے بھی، اسی عالی مکان کے ایک مکین صدیق اکبر ہیں، اور نکالا سانپ نے جو سر لگا دی جان داؤ پر، فدائے رحمت للعالمین صدیق اکبر ہیں۔ یہ جن ہے یہ ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لایا، یہ جن ہے یہ ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لایا، کہا رضوان نے جو کر نہیں صدیق اکبر ہیں۔ نبی کی آل اور اصحاب سب محبوب ہیں لیکن عجب یہ سلسلہ ہے دل نشین صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ ناظرین مکرم الحمدللہ آج ہمارے پینل میں خوبصورت شخصیہ جلوہ فرما ہے اور جن سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ علم و حکمت کا نور ان کے لبوں سے نکلتا ہے۔ بہت علماء کرام کے الحمدللہ اساتذہ میں شمار آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ جی بہت شکریہ۔ اور میرے بائیں جانب بھی انتہائی مکرم جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے ARYQ TV کا حسین چہرہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے عالم اسلام کے عظیم ثنا خوان مصطفیٰ جناب صاحبزادہ اعجاز حسین شکر گڑھی صاحب تشریف رکھتے ہیں جن کا شمار بھی استاد ثنا خوانوں میں ہوتا ہے۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں عقیدت اور محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں۔ آئیے ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ ہر ایک صبح کو جو ہر ایک صبح کو جو بھی تجھے پکارتا ہے
ہر ایک صبح کو جو بھی تجھے پکارتا ہے وہ اپنے بخت کی شام خزاں بہارتا ہے تیرے جلوس نے دی آسمان کو رفعت تیرا خرام زمین کی تھکن اتارتا ہے تیرا خرام زمین کی تھکن اتارتا ہے ہر ایک شب نے جلووں کا منکشف ہونا ہر ایک روز نئی نعت پر ابھارتا ہے اور شعر دیکھیے اجالنے کے لیے دن کے بخت کو خورشید تمام رات تیرے شہر میں گزارتا ہے وضو بغیر میں لیتا نہیں بطول کا نام مجھے حضور کی خفگی کا خوف مارتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، شاعر کہتا ہے کہ استیزا کار رہا ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تبلیغ دین کے راستے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی معیت میں رہے، اور جو رکاوٹیں، جو مصائب و آلام حق کے راستے پر آتی ہیں، الحمدللہ آپ نے کمال محبت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ الحمدللہ کریم آقا علیہ السلام کی رفاقت اور سنگت میں رہے۔ حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، عرض یہ ہے کہ حق کے راستے پر ظاہر ہے مصائب و آلام آتے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام کا تبلیغ کا جو راستہ تھا، تاجدار صداقت کی رفاقت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ حضرت صدیق اکبر جی رضی اللہ عنہ کا جب اس میں گرامی آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو عشق ایک جذبہ ہے جو بیدار ہوتا ہے، اور عجیب ایک کیفیت اور گداز اور احتزاز روح کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ امیر خسرو نے کہا تھا، در لذت دیدارش خسرو چے چوا چے تواں گفتن، واہ واہ، سر دادم و جا دادم نا دیدہ رخے یارے، سبحان اللہ۔ کہ ان کے دیدار کی لذت کے بارے میں خسرو اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہے؟ جی
کہ ہم تو بن دیکھے سر بھی دے بیٹھے ہیں اور جان بھی دے بیٹھے ہیں. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. اور حضرت صدیق اکبر تو وہ شخصیت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، واہ واہ. اور اتنا دیکھا ہے شاید اتنا کسی اور کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا قرب، اتنی رفاقت، اتنی سنگت، اتنا ساتھ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا اللہ اکبر. جتنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سبحان عنہ کو اللہ نصیب سبحان ہوا ہے. اللہ سبحان اللہ. تو آپ کی رفاقت کی کئی جہتیں ہیں. ایک جہت جو ہے وہ تبلیغ میں رفاقت ہے. سبحان اللہ. تبلیغ اولین مردوں میں سے اولین اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر رفاقت کیا ہو سکتی ہے کہ سبحان اللہ 10 مبشرہ میں سے 6 افراد جی ڈاکٹر صاحب. حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ کی وجہ سے ایمان لائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا امتیاز ہے. کیا وہ کہنے. اس میں خلافت راشدہ کے نامور سپوت ہیں جناب. اللہ ٹھیک ہے، تو اکبر. یہ اللہ. حضرت عثمان اس میں شامل ہیں، اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، واہ اور اس واہ طرح واہ. کے 6 لوگ ہیں کیا کہنے. جو آپ کی وجہ سے ایمان لائے. سبحان اللہ. ایک رفاقت کا پہلو تو یہ ہے، یہ نامور سپوت امت کو جنہوں نے دیے واہ واہ واہ. اور جن پر قیامت تک امت رشک کرتی رہے گی، وہ 10 مبشرہ ہیں. کیا کہنے. اور 10 مبشرہ میں سے 6 کا ایمان آپ کا مرہون منت ہے. کیا واہ واہ. پہلی بات. واہ واہ واہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس راستے میں سب سے زیادہ تاثیر جو جذب لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے زیادہ کشش لی، زبان کے اندر جو تاثیر لی، وہ بھی حضرت صدیق اکبر کو نصیب ہوگی. ہاں ہاں. اتنا کہ آپ تلاوت کرتے ہیں اور لوگ سن کر مسلمان ہوتے ہیں. کیا کہنے. ابن دغنہ نے جب آپ کو پناہ دی تھی تو قریش مکہ نے کیا شکایت کی تھی جی. کہ انہیں کہیں کہ گھر کے اندر تلاوت کریں، گھر کے اندر نماز پڑھیں. واہ واہ واہ. ان کی رقت کی وجہ سے، ان کے گداز کی وجہ سے، ان کی کیفیت کی وجہ سے ہماری عورتیں اور بچے اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ، بلکہ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا ناظرین کی خدمت میں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو کفار نے کہا یا مکہ چھوڑ دو یا قرآن پڑھنا چھوڑ دو. ایسے ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں مکہ تو چھوڑ سکتا ہوں، رب کا قرآن نہیں چھوڑ سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد. انتہائی مکرم ناظرین، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانشین مصطفیٰ، جن کو قرآن پاک نے رفاقت کی ایسی سند عطا فرمائی، لا تحزن ان اللہ معانا، اور وہ سنگت اور معیت تبلیغ دین کے حوالے سے قبلہ ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب. ایک پہلو تو یہ مکی زندگی میں، پھر جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، ٹھیک. صدیق اکبر چونکہ ماہر انصاب تھے، قبیلوں سے ربط سب تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی خون بہا کی جو رقم جمع ہوتی تھی وہ بھی جناب صدیق اکبر کے پاس ہوتی تھی. جی سر. یعنی اس کے علاوہ ان کو کسی پر اعتماد نہیں تھا، اتنی مضبوط شخصیت. واہ واہ واہ. تو وہ جہاں جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر پہلے اس قبیلے کا تعارف کراتے، اس کے نسب کا، ان کی خصوصیات کا تعارف کراتے رسول اللہ کی بارگاہ میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ان کے سامنے. واہ واہ. دوسرا پہلو یہ ہے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر شیب ابی طالب ہے، پھر ہجرت میں رفاقت ہے، پھر مدینہ منورہ میں جو آپ کی سبحان اللہ. خدمات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. جی. اور دیکھیں رفاقت کا اس سے بڑا اظہار کیا ہو سکتا ہے کہ گنبد خضرا میں بھی ساتھ رفاقت نصیب ہوئی. واہ واہ واہ. سبحان. یہ عشق کی پیک ہے، پیک ہے جناب. اور اس سے زیادہ شرف شاید کسی اور کو کیسے مل سکتا ہے جو رسول اللہ کے بالکل قریب ہے، اور پھر ان کے قدموں میں جناب حضرت فاروق اعظم. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے ناظرین مکرم. ڈاکٹر صاحب کا ایک جملہ بڑا پیارا لگا اور دل کو لگ گیا کہ جتنا ابو بکر نے دیکھا ہے آقا کو کسی نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں. جس طرح تبلیغ دین پر آپ کی رفاقت نظر آتی ہے، اور ہجرت کے اندر کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جو سنگت اور معیت، پھر اس کے اندر بہت سے واقعات ہیں، میں چاہتا ہوں ان پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور معیت میں گزرتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ اعلان نبوت سے قبل بھی، اور اعلان نبوت سے بعد بھی، ٹھیک ٹھیک. اور وصال کے بعد بھی، واہ واہ. اور قبر میں بھی، اور قیامت میں بھی، اور جنت میں بھی. ہاں ہاں ہاں. سبحان اللہ. یہ رفاقت ایسی ہے کہ جب سے شروع ہوئی ہے اس رفاقت میں کوئی تعطل نہیں آیا، اور ہر جگہ پر الحمدللہ ہمیں یہ رفاقت نظر آتی ہے.
قاری صاحب اگر ہم ہجرت کے حوالے سے بات کریں تو وہ بڑا خوبصورت سفر ہے. اب ظاہری طور پر دیکھیں تو وہ مشقتوں کا سفر ہے, مصیبتوں کا سفر ہے, اور پیچھے سے کفار مکہ ہیں جو قتل کرنے کے درپے ہیں اور جان لینے کے درپے ہیں, اور باطنی طور پر دیکھیں تو یہ سفر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فتوحات کا سفر ہے, جس میں سیدہ صدیق اکبر وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں جو اس سے قبل آپ نے حضور سے حاصل نہیں فرمائی. یعنی روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ آپ نے حاصل کیا, لیکن اس سفر کے دوران آپ نے وہ چیزیں حاصل کی ہیں جو ہمیں پہلے نظر نہیں آتی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رفاقت کے لیے خود حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب کیا. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور کا معمول یہ تھا کہ حضور ہمارے گھر میں روزانہ 2 وقت تشریف لایا کرتے تھے, صبح اور شام. اچھا, اس رفاقت میں بھی ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ ایسا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی اپنے متعلق کے گھر میں صبح و شام جائے, لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر صبح و شام تشریف لے جاتے تھے. اور اس دن آپ دوپہر کے وقت تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے, حضرت ابوبکر صدیق نے محسوس کیا کہ حضور کے آنے کا وقت نہیں, ضرور کوئی بات ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح ہم نے ہجرت کے لیے روانہ ہونا ہے, آپ تیاری کریں. اور پھر اس ہجرت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تمام گھرانہ اس ہجرت میں شامل ہو جاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے ہیں. غار ثور کا وہ خوبصورت مرحلہ جس میں رفاقت کا وہ حسن اپنے پورے عروج پر ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر مطلب بٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کو اوپر لے جاتا ہوں. اور وہاں پر اور پھر غار ثور کے اندر جو 3 دن کی اور 3 راتوں کی رفاقت ہے, سبحان اللہ, اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توجہات کی صورت میں لی ہیں کہ ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ اس کیفیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باطنی طور پر بھی اور ظاہر طور پر بھی حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر بنتے نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ. اور پھر جب سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے ہو رہے ہیں, کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. اور حضور پوچھتے ہیں ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خیال آتا ہے کہیں دشمن سامنے سے نہ آ جائے تو آگے آ جاتا ہوں, پھر آتا ہے دائیں بائیں پیچھے نہ آ جائے, تو پھر اس طرح میری کوشش یہ ہے کہ جو دشمن نقصان پہنچانا چاہے وہ مجھے پہنچائے, آپ کو نقصان نہ پہنچائے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں بہت معروف واقعات ہیں کہ اپنے کپڑے پھاڑے اور وہ سوراخ بند کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی ایڑی پر بھی سانپ کے ڈسنے کی تکلیف برداشت کی. اور آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زانوں کو اپنے آرام کے لیے منتخب فرمایا. واہ واہ واہ. اچھا, اس رفاقت کی انتہا, جب میں بات ختم کرتا ہوں, اس رفاقت کی انتہا اور عروج ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں. اب یہاں پر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو اب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں صدیق اکبر کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوپر کر دیتے ہیں, یعنی رفاقت کا وہ فیض اپنے پورے عروج پر جا چکا تھا جو اس دوران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کہ من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تکس نہ گوید بعد ازاں تو دیگرم من دیگری. میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا. اور صورتحال کچھ اس طرح ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق کپڑا اوپر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ غلام یہ ہے اور آقا یہ تشریف. کیا بات. یعنی آپ اس میں جو سفر ہجرت ہے اس کو آپ دیکھیں تو روحانی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی رفاقت کے اعلیٰ معیار پر ہمیں نظر آتا ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنے. ڈاکٹر صاحب نے کمال بات کی ہے کہ جتنی رفاقت آپ کو نصیب ہوئی ہے کسی کو نہیں ہوئی. ناظرین مکرم, خلوت ہو کہ جلوت ہو, مزار پاک ہو یا غار, جہاں آقا دکھائی دیں وہیں صدیق اکبر ہیں. اور 1450 سال سے زائد عرصہ بیت گیا, اب اتنی لمبی رفاقت ہے. اور پھر یہ رفاقت حشر میں بھی ہوگی, قبر میں بھی ہوگی, حوض کوثر پر بھی ہوگی اور جنت میں بھی ہوگی. قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ رفاقت کا سلسلہ چل رہا ہے ہجرت کے حوالے سے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا, پروفیسر میں چاہوں گا کہ اس کے اندر جو بڑے حسین واقعات ہیں, بڑے لطائف ہیں, ذرا ان سے ذرا پردہ اٹھائیے گا. بسم اللہ. دیکھیں, سب سے پہلی لطافت جو ہے قاری صاحب قبلہ وہ تو غار ثور میں ہے. سبحان اللہ. پورا خاندان وقف ہے جی ڈاکٹر صاحب حضور کی خدمت کے لیے. اچھا دیکھیں, عامر ابن فہیرہ ہیں, بظاہر غلام ہیں لیکن اتنا دانش مند ہیں. حضرت اسماء کی اپنی خدمات ہیں, واہ واہ واہ, حضور کے بیٹے کی, حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کی اپنی خدمات ہیں.
یعنی اس میں لطافتیں ہی لطافتیں ہیں. کیا بات. ایک لطافت تو وہ ہے جس کا حظ وافر جناب صدیق اکبر حاصل کر رہے ہیں، اور ان لطافتوں کا فیضان جو ہے وہ پورے خاندان صدیق اکبر میں موجود ہے. سبحان اللہ. ایون وہ جو آپ کے ساتھ راستہ دکھانے کے لیے ایک رہنما لے کر نکلتے ہیں وہ بھی فیضیاب ہو رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت اسبا کھانا لے کر آتی ہیں، واہ واہ واہ. عامر وہ ابن بھی آپ کی فہیرہ بیٹی ہے، اور عامر ابن فہیرہ جو ہیں وہ بکریوں کے ذریعے سے وہ نشانات مٹاتے ہیں. اللہ. اور بیٹا جو ہے وہ شام کو بکریاں ادھر لے آتا ہے، اور بلکہ وہ خبر دیتا ہے، مکے کے احوال کی خبر دینے کے لیے آتا ہے. ایک لطافت تو یہ ہے. اس میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بندہ جو بھی ہو نا اپنا کام ذمہ داری سے پورا کرے. جی ڈاکٹر صاحب. اور حضرت اسماء نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کے لیے ان کا کردار مشعل راہ ہے بیٹیوں کے لیے. یہ لطافت کا پہلو ہے کہ جب جتنی بڑی ذمہ داری ہو اتنے سلیقے اور کرینے سے اسے نبھانا چاہیے. پہلا پہلو. دوسرا جو اگلا منظر ہے، راستے میں سراقہ بن مالک جاشمی آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اونٹوں کے انعام کے لالچ میں حملہ آور ہوتے ہیں، اور ان کا گھوڑا زمین میں دھس جاتا ہے. 2-3 مرتبہ جب ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لالچ دیکھ کر کہتے ہیں کس چکر میں پڑے ہو. سبحان اللہ. میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تو اونٹوں کے پیچھے پڑا ہوا. اللہ اکبر. وہ رک جاتا ہے چونکہ صادق و امین کی زبان سے نکلا ہے. سبحان اللہ. آپ اسے امان نامہ لکھ کر دیتے ہیں. واہ واہ واہ. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، کمال کی بات یہ ہے کہ ابھی چند لمحے پہلے کافر ہے، ہاں، اور میرے آقا کہ فرما رہے ہیں کہ تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھ رہا ہوں، تو وہ کہتا جی مجھے لکھ کے دے دے. لکھ کر دیتے. یعنی ایک لمحے میں. سبحان اللہ. سبحان اچھا، اللہ. یہ اس میں لطافت کیا ہے؟ جی آپ نے پوچھا نا لطائف. سبحان اللہ. اس میں لطافت یہ ہے کہ ڈیلے کریں، موقع دیں سوچنے کا، سمجھنے کا، وقت کو فیصلہ کرنے دیں. واہ واہ. راستہ کھولیں. سبحان اللہ. حسن اخلاق سے اپنا قیدی بنائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. واہ واہ واہ. تیسرا اس کا حصہ جو ہے نا قاری صاحب قبلہ، وہ ہے جناب ام معبد کا واقعہ کہ آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں. جی. بکری ہے جو کمزور ہے، لاغر ہے، جس میں دودھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جاتے ہیں اور جا کر اجازت لیتے ہیں، اس کی کھیری کو ہاتھ لگاتے ہیں، دودھ بہتا ہے. واہ واہ. اب اس میں پہلی لطافت تو یہ ہے کہ آپ بوجھ نہیں بنے. جی. کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. دوسری لطافت یہ ہے کہ آپ ایسے مہمان ہیں جو خود مہمان نوازی فرما رہے ہیں گھر والوں کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیسری اس میں لطافت یہ ہے سبحان اللہ کہ حضرت ام معبد جو ہیں، کمال ہے اس خاتون کی جو خوش بیانی ہے، واہ واہ واہ. اس کا جو قوت مشاہدہ ہے، واہ واہ واہ. اور اس کی جو کیفیات ہیں جو انہوں نے بیان کر دی ہیں، قیامت تک کے لیے امت ان کے اوپر سار دھنتی رہے گی. واہ کیا مقدر ہے. سنی ام معبد سے تعریف تیری، بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے. اور اسی کا چوتھی لطافت یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ام معبد کو فیض ملا، یہ ابو معبد کو بھی فیض ملا. جی. اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، ماشاءاللہ، تو اسی وقت نام ہی مبارک رکھ دیا. مبارک ہی رکھ دیا. مبارک. اور جب اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ مدینے وارد ہوتے ہیں نا تو حضور پر نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں وہ امی وہ دیکھے وہ مبارک جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور دونوں پھر ایمان لے آتے. کیا کہنے، کیا خوبصورت باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ یہ رفاقت اور سنگت، اس پہ کچھ اور ذرا موتی عطا فرمائیے. سبحان اللہ. بسم اللہ. قاری صاحب یہ تو وہ خوبصورت تذکرہ ہے کہ جو چھٹ جائے تو پھر آدمی کرتا ہے کہ یہ ہوتا ہی رہے اور یہ ختم نہ ہو. قاری صاحب یہ رفاقتوں کا یہ سلسلہ جو بچپن سے شروع ہوتا ہے نا جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی جو موافقت ہے اور حضرت صدیق اکبر کا حضور سے سیکھنے کا جو مرحلہ ہے، یہ اعلان نبوت سے قبل بھی چلتا رہا. ٹھیک. اور مختلف ہمیں روایات اس حوالے سے محسوس ہوتی ہیں اور نظر آتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے مزاج کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے فیض حاصل کر رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور میت سے وہ سیکھ رہا تھا. اب دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ساری عمر نہ شراب پی ہے، نہ بدکاری کی ہے، نہ بتوں کے سامنے جھکے. یہ ساری خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں. اور حضور کی رفاقت سے جو فیض ملا وہ ایک روایت ہمیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو
آپ جب گھر تشریف لائے، جب پہلی وحی نازل ہوئی، ٹھیک، اقرا بسم ربک الذی، آپ کے جسم پر وجدانی کیفیت تھی اور انوار الہی کی وجہ سے آپ کے جسم پر کپ کپی طاری تھی، تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو جو حوصلہ دینے کے لیے جو لفظ بولے تھے وہ کیا تھے؟ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقری الضیفہ وتکسب المعدومہ وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 جملے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور سے عرض کیے تھے کہ حضور آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ بیواؤں کے والی ہیں، آپ حسن سلوک کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں مسکینوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. اچھا، یہی 5 لفظ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر ہجرت کے ارادے سے مکہ سے باہر جاتے ہیں اور ابن دغنہ آپ کو ملتا ہے، پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں لوگ بہت پریشان کرتے ہیں. انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، اور سیم یہی 5 لفظ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بولے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان دونوں صحیح بخاری کی دونوں روایات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے فیض نے حضرت ابوبکر صدیق کو اعلان نبوت سے قبل ہی وہ چیزیں عطا کر دی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے پاس ہونی چاہیے. کیا بات، کیا کہنا. اور ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات ہے، اور آپ کا یہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم کی صفات کے مظہر عتم نظر آتے ہیں. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے. جی ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم ہے. خلیفۃ الرسول کا حسین ذکر ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب اپنی بات مکمل کریں. بسم اللہ. جی، میں رفاقت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا فیض حضرت سیدنا صدیق اکبر کو وہ خوبصورتیاں عطا کرتا ہے، ظاہری، روحانی اور علمی اور فکری ہر اعتبار سے. اور پھر اس رفاقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا فیض بھی ہمیں شامل ہوتا نظر آتا ہے. آپ واقعہ ہجرت مدینہ کا دیکھیں تو اس میں جب غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اگر کافر ہمیں دیکھ لیں گے تو پریشان کریں گے. اور اصل میں تو حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا تو ڈر نہیں تھا، اصل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے پریشان تھے کہ کافر حضور کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ کافروں کا ٹارگٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس وقت جو آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، قاری صاحب اس آیہ مبارکہ کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. یعنی یہاں حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے، اور اس معیت میں حضور ارشاد فرماتے ابوبکر پریشان نہ ہو، ہم دونوں اکٹھے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے. یعنی اس رفاقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رفاقت بھی شامل ہو گئی اور معیت خدابندی کا فیض بھی نصیب ہو گیا. اور پھر یہاں پر ایک خوبصورتی اس آیت کی یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا ان اللہ معک و معی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے، نہیں، اس کو جمع کیا گیا ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا فیض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو رہا تھا، وہی فیض حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہو رہا تھا. تو یہ حضور کی رفاقت کے وہ فیض ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئے. کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین مکرم، جب بندہ کسی کے قریب ہوتا ہے اور رفاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر تکلفات کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ بات آپ سے تو تک آ جاتی ہے، پھر تم تک آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے اس حوالہ سے کہ تاجدار صداقت آپ رفیق خاص ہیں، ہر جگہ سنگت اور معیت نظر آتی ہے، لیکن ہم دیکھ کے حیران ہیں کہ اتنا زیادہ قرب مل رہا ہے لیکن جو ادب کا دامن ہے وہ نہیں چھوڑ رہے، سراپا نیاز نظر آتے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ اس میں 2-3 اس کی جہتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رسالہ کشیریہ میں غالباً حضرت جنید بغدادی کا ایک قول ہے ترک الادب بین اہل الادب ادب. ٹھیک، اہل ادب کے درمیان ادب کو ترک کرنا یہ بھی ادب ہوتا ہے. یہ جب آپ بیٹھتے ہیں آپس میں، دوست احباب بیٹھتے ہیں، استاد شاگرد بیٹھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے اور حسین ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو تعلق ہے نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بڑا منفرد تعلق ہے. سبحان اللہ. اس حضرت صدیق اکبر کی دہلیز سے عشق خیرات لیتا ہے، سبحان اللہ اکبر، محبت خیرات لیتی ہے، گداز خیرات لیتے ہیں، یہ ساری مطلب جھولی پھیلا کے آتے ہیں اور خیرات لیتے ہیں. صدیق اکبر کا مسلک وہی ہے جو علامہ نے کہا مرد مومن را محمد ابتداست، مرد مومن را محمد انتہاست. سبحان اللہ. صدیق اکبر کی ابتدا بھی حضور کی ذات ہے اور انتہا بھی حضور کی ذات ہے. کیا کہنے. تو جب اتنی وارفتگی کا تعلق ہو کہ وہ تو ہر وقت تھوڑے وقت کے لیے حضور نہیں ملتے تھے، ان کی بے چینی دیکھنے والی ہوتی تھی. وہ قلب و نظر، ان کے قلب و روح جو ہے وہ رسول اللہ کے وجود کا طواف کرتے تھے، رخ مصطفیٰ کا طواف کرتے تھے.
جب یہ ایمانی اور وجدانی تعلق بن جائے نا تو وہاں تکلف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تکلف کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں یہ چیزیں نہ ہوں. تو ان کا جو تعلق ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رحمت اللہ العالمین آپ کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، انہوں نے محسوس کیا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے سید الانبیاء والمرسلین صرف کہا نہیں ہے، انہوں نے محسوس کیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے مطلب جہاں روح الامین بھی ادب کے ساتھ آتے ہوں وہ چیزیں ان کے سامنے ہیں. اور ان کی لخت جگر جب یہ بیان کرتی ہوں گی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ تو صدیق اکبر کا وہ ادب جو ہے وہ بڑھتا گیا ہے، احتیاط بڑھتی گئی ہے. حتیٰ کہ کیفیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گفتگو کرتے تھے تو دھیمے لہجے میں کرتے تھے. اللہ اکبر. اور جب گفتگو کرتے تھے ایک پہلو اور تھا کہ ان کی آواز میں لرزش آ جاتی تھی جب جذبات غالب آ جائیں، کیفیات غالب آ جائیں کہ میں کہاں اور یہ کہاں. اللہ اکبر. پھر جو ادب کا اظہار ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور پہلو، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، صدیق اکبر بالکل خاموشی کی طرف چلے گئے. بہت کم وہ بولتے تھے اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کیا لی. جی. یعنی دیکھیں جن کے عشق پر جبریل رشک کرے، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، سبحان اللہ. کہ تن آساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح طواف اولا. یہ صدیق اکبر کے بارے میں اقبال نے خراج تحسین پیش کیا. تو اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی کہ جو قافلے باہر سے آتے تھے نا جی انہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب سکھاتے تھے. یہ ڈیوٹی لے لی تھی انہوں نے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر پر جہاں جس طرح یعنی وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، دیں سراپا سوختن اندر طلب، جی. چیست دیں سراپا سوختن اندر طلب. اقبال کا شعر ہے، انتہایش عشق آغازش ادب. سبحان کہ اللہ. دین کیا ہے؟ محبوب کی طلب میں اپنے سراپا کو جلا دینے کا نام ہے. اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے اور انتہا عشق پر ہوتی ہے. اور یہ صدیق اکبر پر ختم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آخری پیغام میں آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے دوستی ہے، رفاقت ہے، اور ادھر اعلان نبوت ہوتا ہے اور کریم آقا فرماتے ہیں میں نبی ہوں اور میرے تاجدار صداقت ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں میں آپ کا غلام ہوں. سبحان اللہ. کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ. سبحان اللہ. قاری صاحب یہ ایسا خوبصورت طرز عمل ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کہ ہمیں ہر جگہ پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور غلامی کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہر جگہ پر. آپ دیکھیے کہ جب اعلان نبوت حضور نے ارشاد فرمایا تو مکہ والے دشمن ہو گئے، اور وہاں پر کیفیت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں، حضور کے باڈی گارڈ ہیں. اگر کوئی حضور کو تکلیف دیتا ہے تو وہ جو اگر پتھر مارتا ہے تو وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق اپنے اوپر لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں، تو ایک کافر نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن میں اس نے چادر ڈالی. حضرت ابوبکر صدیق فوراً بھاگے ہوئے آئے اور چادر نکالی اور ان کو کہا اللہ کے بندو کہ تم صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے اور اللہ کی ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو تم ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہو، اور حضور کے اوپر آپ ایسے سایہ بن گئے. اور پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مارا اور اتنا مارا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ناک اور چہرہ اور یہ آنکھیں بالکل یہ سوج کے ایسے ہو گئے تھے کہ ان میں فرق نہیں کیا جا سکتا تھا، بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اب ابوبکر صدیق جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اور اس بے ہوشی کی حالت میں گھر لے گئے اور گھر والوں نے خدمت کی. جب ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا کہ میرے آقا کیسے ہیں. گھر والے حیران ہیں، بھی ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر حاضر ہیں اور آپ سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں. اور پھر جب تک حضور کے بارے میں پتہ نہ چل گیا اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون سے نہیں بیٹھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کا شرف غلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں بڑا امتیازی شان کے ساتھ نظر واہ واہ واہ. کیا کہنے. میں انتہائی مکرم محترم جناب پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب کے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب محترم المقام جناب عزت مآب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کے آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں عالم اسلام کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب ایجاز حسین شکر گڑھی صاحب، اور اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو آپ اجازت دیں گے اور ہم بارگاہ جانشین مصطفیٰ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جناب ایجاز حسین شکر گڑھی. بسم اللہ. مسلم ہے
محمد سے وفا سے دیکھ کے اکبر کی، وفا سے دیکھ کے اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا سے دیکھ کے اکبر کی، ادا سے دیکھ کے اکبر کی، نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں ہوئی شہرت یہ کیسی جا بجا سے دے کہ اکبر کی، وفا سے دی کہ اکبر کی، کہاں شان عبادت ہے علی کو دیکھتے رہنا، کہاں شان عبادت ہے علی کو دیکھتے رہنا، گواہی اس میں بھی ہے برملا سے دیں کہ اکبر کی، وفا سے دی کہ اکبر کی، ہاں جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا، ولایت کا وسیلہ ہے ولا سے دے کہ اکبر کی، وفا سے دی کہ اکبر کی، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، واہ واہ واہ، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا سے دے کہ اکبر کی، وفا سے دی کہ اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا سے دے کہ اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا سے دے کہ اکبر کی، ادا